بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں میں سے ہیں جو اسلام کے شروع زمانہ میں مسلمان ہوئیں اور بیت العقبہ میں شریک ہوئیں۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول چھپ کر مسلمان کرتے تھے کیونکہ مشرک اور کافر لوگ نو مسلموں کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے زمانہ میں آئے تھے اور منی کے پہاڑ میں ایک گھاٹی میں چھپ کر مسلمان ہوتے تھے۔ تیسری مرتبہ جو لوگ مدینہ سے آئے ان میں سے یہ بھی تھیں۔ ہجرت کے بعد جب لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوئیں، بالخصوص احد، حدیبیہ، خیبر، عمرۃ القضاء، حنین اور یمامہ کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی کا قصہ خود ہی سناتی ہیں کہ میں مشکیزہ پانی کا بھر کر احد کو چل دی کہ دیکھوں کہ مسلمانوں پر کیا گزری، اور کوئی پیاسا یا زخمی ملا تو پانی پلاؤں گی۔ اس وقت ان کی عمر 43 برس تھی۔ ان کے خاوند اور 2 بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد جب کافروں کو غلبہ ظاہر ہونے لگا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئی اور جو کافر ادھر کا رخ کرتا تھا اس کو ہٹاتی تھی۔ ابتدا میں ان کے پاس ڈھال بھی نہ تھی، بعد میں ملی جس پر کافروں کا حملہ روکتی تھی۔ کمر پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا جس کے اندر مختلف چیتڑے بھرے ہوئے تھے۔ جب کوئی زخمی ہو جاتا تو ایک چیتڑا نکال کر جلا کر اس زخم میں بھر دیتی۔ خود بھی کئی جگہ سے زخمی ہوئی، 12-13 جگہ زخم آئے جن میں سے ایک بہت سخت تھا۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے مونڈے پر ایک بہت گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح پڑا تھا؟ کہنے لگی کہ احد کی لڑائی میں جب لوگ ادھر ادھر پریشان پھر رہے تھے تو ابن کمیہ یہ کہتا ہوا بڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ مجھے کوئی بتا دو کہ کدھر ہیں، اگر آج وہ بچ گئے تو میری نجات نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند آدمی اس کے سامنے آ گئے، ان میں سے میں بھی تھی۔ اس نے میرے مونڈے پر وار کیا، میں نے بھی اس پر کئی وار کیے، مگر اس پر دوہری زرہ تھی، اس لیے زرہ سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا سخت تھا کہ سال بھر تک علاج کیا مگر اچھا نہ ہوا۔ اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احمر الاسد کی لڑائی کا اعلان فرما دیا۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمر باندھ کر تیار ہو گئی، مگر چونکہ پہلا زخم بالکل ہرا تھا اس لیے شریک نہ ہو سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حمراء الاسد سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت معلوم کی، اور جب معلوم ہوا کہ افاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اس زخم کے علاوہ اور بھی بہت سے زخم احد کی لڑائی میں آئے تھے۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑے سوار تھے اور ہم پیدل تھے، اگر وہ بھی ہماری طرح پیدل ہوتے جب بات تھی اس وقت اصل مقابلے کا پتہ چلتا۔ جب گھوڑے پر کوئی آتا اور مجھے مارتا تو اس کے حملوں کو میں ڈھال پر روکتی تھی، اور جب وہ مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلتا تو میں اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتی اور وہ کٹ جاتی، جس سے وہ بھی گرتا اور سوار بھی گرتا، اور جب وہ گرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لڑکے کو آواز دے کر میری مدد کو بھیجتے، میں اور وہ دونوں مل کر اس کو نمٹا دیتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بائیں بازو پر زخم آیا اور خون تھمتا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ آئیں، اپنی کمر میں سے کچھ کپڑا نکالا اور پٹی باندھی اور باندھ کر کہنے لگیں کہ جا کافروں سے مقابلہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر کہا، فرمانے لگے عمارہ اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا جتنی تو رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران میں ان کو اور ان کے گھرانے کو کئی بار دعائیں بھی دیں اور تعریف بھی فرمائی۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اسی وقت ایک کافر سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ میں بڑھی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا
کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا، اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو نمٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہم لوگوں کو دعائیں دی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ حق تعالیٰ و شانہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعا فرما دی تو کہنے لگی کہ اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزری۔ احد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا زور شور اور یمامہ میں زبردست لڑائی ہوئی۔ اس میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئی تھیں۔ ان کا ایک ہاتھ بھی اس میں کٹ گیا تھا۔ اس کے علاوہ 11 زخم بدن پر آئے تھے۔ انہیں زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچی۔ ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں کہ جن کی عمر احد کی لڑائی میں 43 برس کی تھی، جیسا کہ پہلے گزارا اور یمامہ کی لڑائی میں تقریباً 52 برس کی تھی۔ اس عمر میں ایسے مارکوں کی اس طرح شرکت کرامت سے کی جاتی رہی۔